الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے، اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت 315 صفحہ ہے، 315 صفحہ توکل کے بارے میں اقوال جو ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے توکل مومنوں کی صفت ہے، تسلیم اولیاء کرام کی صفت ہے، اور تفویض موحدین کی صفت ہے۔ توکل کے اقسام ہم نے پڑھے تھے، درجات ہم نے پڑھے تھے 314 صفحے پر توکل کے درجات، تو اس میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یعنی توکل، تسلیم اور تفویض۔ تو توکل مومنوں کی صفت ہے، اور تسلیم یہ اولیاء کرام کی صفت ہے، اور تفویض موحدین کی صفت ہے جو توحید پہ کمال پہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب دوسرا جملہ، لہٰذا توکل عوام کی صفت ہو گئی، تسلیم خاص لوگوں کی صفت ہو گئی، اور تفویض خاص الخاص لوگوں کی صفت ہے۔ اور یہی بھی فرماتے ہیں کہ توکل انبیاء کرام کی صفت ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تفویض ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اس نے سب کو جو ہے تفویض اللہ کے سپرد کرنا، اور تسلیم سر جھکانا، اور توکل اسی پر بھروسہ کرنا، سر جھکانا اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، یہ درجات ہیں۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں 10 سال سے زائد عرصہ اس طرح رہا کہ میں توکل کا اعتقاد رکھنے کے باوجود بازار میں کام کرتا اور ہر دن مزدوری لیتا، مگر ان میں سے پانی کا ایک گونڈ بھی نہ پیتا اور نہ حمام کی اجرت بھی نہ لیتا۔ حمام کی اجرت یعنی مطلب یہ کہ نہانے کے لیے جاتا یا سر کو گنجا کرنا جو ہے تو پھر اس کو حمام کو بھی جو ہے دے، لازمی بات ہے جو ہے، یہ تو جو ہے خط بنانا یا مطلب یہ کہ جو ہے بال کاٹنے حمام سے، کہ حمام کی اجرت بھی جو ہے مطلب یہ کہ میرے پاس جو ہے کوئی چیزوں کے اس سے جو ہے ہو دے۔ لیکن میں اپنی مزدوری کی رقم، یعنی جو میں مزدوری کرتا تھا، کام پہ جاتا تھا مزدوری کرتا تھا، تو اس کی جو رقم ہوتی تھی وہ شونیزیہ بغداد میں ایک بہت بڑی جو ہے مسجد شونیزیہ، تو اس میں فقراء رہتے تھے، میں یہ ساری مزدوری فقراء کے پاس لے جاتا اور خود اسی طرح بھوکا پیاسا رہتا، سارا دن مزدوری کرنا، اور وہ مزدوری کے پیسے جو ہیں جو مل جاتے وہ لے جا کے جو ہیں مسجد شونیزیہ میں جو فقراء رہتے تھے ان کو جو ہے دے دینے، خود اتنا اجرت بھی نہیں لینا کہ اگلے دن کا میری خود ضرورت ہے، وہ ضرورت کے کام پورے کر لو۔ توکل اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ توکل خدا پہ جو ہے یہ تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ مال و دولت یہ فقراء میں جو ہے تقسیم کرو۔ سنان کے بھائی حسین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے 14 حج پر توکل کرتے ہوئے ننگے پاؤں کیے، میرے پاؤں میں کانٹا چبھتا تو میں یاد کرتا کہ میں نے اپنے نفس پر توکل کا عہد کیا ہوا ہے، چنانچہ میں زمین پر پاؤں رگڑتا اور چلتا پڑتا، کانٹا بھی نہیں نکالتا، اللہ پہ توکل کیا ہے۔ ہاں جو ہے مطلب اب جب کانٹا چبھے گا تو پھر سوچے گا کہ یار جو ہے میں جوتا ہی پہن لوں، سمجھ میں بات آئی؟ تو جوتے پہننے کے لیے پھر مزدوری بھی کرنی پڑے گی، پیسے لینے پڑیں گے، سمجھ میں بات؟ پھر دل میں جو ہے لالچ آئے گا، سمجھ میں سمجھو معاملات میں بات بڑھتی جاتی۔ اللہ پہ توکل اسی حالت میں جاتا تھا کہ میں جوتے تک جو ہے خدا پہ توکل تھا۔ اور حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اللہ عز و جل سے حیا کرتا ہوں کہ میں جنگل میں سیر ہو کر جاؤں، جبکہ میں نے توکل کا عہد کیا ہوا ہے کہیں سیر ہو کر عبادت کی کوشش میرا توشہ نہ بن جائے، کہ میں نے کمانا ہے پھر کھانا ہے، دیکھیں کہ میں جو ہے مطلب یہ کہ میرے جو ہے مطلب ایک کمانے جو نہیں، میں نے عبادت کرنے اسی پر توکل ہے، اسی نے رزق دینا ہے، اسی نے مجھے سارا اسباب اس نے پیدا کرنے، اسباب اس نے پیدا کرنے۔ حضرت حمدون رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں ابھی تک اس درجہ تک نہیں پہنچا تو توکل کے بارے میں وہ شخص کیسے گفتگو کرے جس کے لیے ایمان کا حال درست نہیں ہوا؟ پہلے ایمان درست کرو، توکل بعد میں ہے، سمجھ میں بات ہے؟ ایمان کامل بناؤ، تمہارا ایمان خدا، ہم اللہ کو کہتے ہیں یہ رازق ہے اور مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، جب رازق ہے تو اس کی عبادت کرے، رزق اس نے پہنچا دینا، کہتا نہیں جو ہے ہاتھ پاؤں ہلائیں گے جو ہے کریں گے، جب ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو فرض نماز بھی قضا ہو جائے گی، تیرے روزہ بھی چھوٹ جائے گا۔
جب تمہارا توکل اللہ پہ جو ہے کامل ہوتا ہے تو پرندوں کا توکل دے کے صبح جو ہے اللہ کی عبادت کر کے چڑھ چڑھ کی آواز آتی ہے، صبح گھونسلے میں دیکھیں پھر اڑ جاتے ہیں. اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں دانہ کدھر سے آئے گا، پانی کدھر سے آئے گا. شام کے وقت جب آتے تھے پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، پھر بھی ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ سو جاتے ہیں. عصر کے وقت کتنے درختوں میں چہچہانے کی آواز آتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں. اور پرندے کا توکل دے کے اس کے سامنے آپ برتن میں گندم کے دانے رکھ لیں، انہیں 5 دانے 10 دانے کھا کے اڑ جانا ہے. کبھی ایک دانہ اٹھا کے گھونسلے میں نہیں رکھے گا کہ کل جو ہے اپنے گھونسلے میں کھاتے جائیں گے، ضرور اڑنا ہے. توکل خدا کے 3 جو ہیں مخلوق ہیں، انسان، چوہا اور چیونٹی، جو اگلے دن کا سوچتا ہے. باقی کائنات میں کوئی چیز اگلے دن کا نہیں سوچتا. آپ غور، ایک انسان اگلے دن کا سوچتا ہے، جس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے وہ موج ہے. لیکن جس کا جو ہے توکل نہیں، اس نے اگلے دن کا سوچنا ہے. کرتے کہ نہیں؟ ہاں، انہوں نے انبیاء نے اولیاء نے رکھے ہیں، سمجھ میں بات، اپنے لیے نہیں رکھے، انہیں غیر کے لیے رکھا کہ کسی پر مشکل آ جاتی ہے تو میں اس کی مدد کرنے، میرے لیے اللہ کافی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اولیاء نے چیزیں رکھی ہیں، جمع واری کی ہے، پیسے بھی جمع کیے ہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ کوئی میرے در پہ جو ہے کوئی بھوکا آ جائے گا تو میں اس کی خدمت کروں گا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. سمجھ میں بات آ رہی؟ ہاں، اس نے دوسرے کے لیے رکھے، اپنے لیے نہیں رکھا. میرے لیے اللہ ہے، میرے اس سے سر نہیں ہوگا، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، نہیں ہے تو ایسی بیماری لگ جاتی ہے، پیسے بھی لگ جائے، سب کچھ، ڈاکٹر پھر بھی کہے گا لا علاج ہے، تو کیا کریں گے؟ شفا تو اسے نہیں دے. کوئی بھی معاملہ ہے جو ہے، اب ہر کام پہ پیسے سے تو نہیں ہوتا، سارے کام پیسوں سے تو نہیں ہوتے، تو وہ اگر رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں کہ کسی پر مشکل آ جائے گی تو میں نے اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ ایک انسان، ایک چیونٹی نے اگلے دن کا سوچنا ہے، ادھر بھی کھا لیتا ہے جو ہے وہ گھسیٹ کے جو ہے بل میں بھی لے جائے. اور چوہا بھی جو ہے، باقی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو ہے، کوئی مرغی کے سامنے پانی رکھ لے، انہیں پانی میں تو وہ برتن پہ پاؤں رکھ کے جو ہے پانی گرا دینا، جو کہتا ہے پلیٹ ہے ڈالنا. اچھا دیکھ لو، جو ہے زندہ مثالیں پرندوں سے توکل کہتا ہے، پرندوں سے سیکھ لو کہ انہوں نے جو ہے کیسے جو ہے، نہ اس کا عقل ہے، نہ اس کے جو ہے ہاتھ ہے، نہ اس کی زبان ہے، اور کیسے جو ہے اس کا وقت گزر رہا ہے. کوئی پرندے جو ہے بھوکا نہیں گئے، اور انسان جو ہے رو رہا ہے جب توکل ہی نہیں ہے خدا پہ. تو کہتے کہ پہلے ایمان کو درست کرو، ایمان تمہارا کامل ہو جائے پروردگار پہ، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نرالے. بندے کے ساتھ کیسے اس نے یوسف کو کنویں سے نکال کے بادشاہ نہیں بنایا، اس نے موسیٰ کے لیے جو ہے دریا کو پاڑا اور کھڑکیاں نہیں بنائی پانی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہاں، یونس کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں کیسے رکھا کہ پورے دریا کی جو ہے نظارے کریں، نظارے دکھا. عیسیٰ کو جو ہے دوسرے کو جو ہے شکل دے کے جو ہے عیسیٰ کو اوپر لے جاتا ہے، دوسرے کو پانسی پہ لٹکاتا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے نرالے. ہاں، بی بی مریم کو جو ہے اپنے حجرے میں بغیر موسم کے انگور نہیں بھیج رہا. توکل اللہ پہ ہو تو اس نے ایسی رزق پہنچا دینا. بڑے بڑے اولیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی تو ہزار بلکہ لاکھ جو ہیں کرامات ہیں، جو جنگلوں بیابانوں میں غاروں میں گھسے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے چشمے بھی نکالے جو وضو کرتے رہے. یہ غازی عبداللہ شاہ کا چشمہ نہیں دیکھ رہے گئے؟ غازی عبداللہ شاہ کے جو ہے غار میں چشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکالا، اور ادھر وہ وضو کرتے رہے، ادھر عبادت کرتے. نہ وہ چشمہ پھیلتا ہے، نہ وہ پانی خراب ہوتا ہے، پھر چشمہ ابلتا ہے. ابراہیم کے لیے اسماعیل کے زمزم کا نہیں نکالا، یہ زندہ مثال نہیں ہے؟ اسماعیل کا توکل کیسے خدا پہ جو ہے، جب پاؤں رگڑے تھے جو ہے زمزم کا پانی نکلا، اور اب زمزم اوپر آ رہا تھا اور اندر گھس رہا تھا. اب وہ کبھی پیلا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو. اور آج جو ہے لوگ پی رہے جو ہے عمر بھر کے. تو یہ توکل اللہ پہ. اسی زمزم کے پانی پہ اسماعیل علیہ السلام بڑھے. اسماعیل اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ گھاس تھا، نہ انگور تھا، نہ جو ہے سیب تھا. یہی زمزم جو ہے روٹی بھی تھی، یہی زمزم پانی بھی تھا. توکل اللہ پہ. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو کتنی عمر دے دیا، کیسے جو. تو یہ ایمان اصل چیز، ایمان خدا پہ، ایمان مضبوط ہو. ایمان جب آپ نے کہا جو ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کہتے ہیں. عبادت جس کی خاطر میں سجدہ لگا رہا ہوں، جس نے آسمان اور زمین بنائے، درخت بنائے. میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت رزق دے رہا تھا، جب ماں کے گود میں آیا تب رزق دے رہا تھا، اور اب جب مجھے عقل آ گئی تو میں بھوکا جو ہے مرنے لگا. یار دیکھیں جو ہے سوچنے والی، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے جب کچھ بھی نہیں. وہ ماں کے پستان میں دودھ ہمارے لیے پیدا کرتا تھا. اگر ماں کے پستان میں دودھ نہ آئے تو پھر جو ہے کیسے، کہاں تیرے لیے دودھ پورا کرے. اب تو جو ہے چلو جو ہے مطلب یہ غریب بندہ تو کیسے رو رہا ہے جو ہے، وہ جب نہ بکری ہے، نہ دودھ خرید سکتا ہے، نہ کچھ بھی. امیر کے لیے تو چلو جو ہے
تو جو جنگلوں میں بیابانوں میں یا ایسے معاملات میں تو ادھر جو ہے تو بچے نے مرنا ہی ہے جب اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. اچھا چلو یہ تو دے رہا ہے جو ہے ڈاکٹر کہتا نہیں ہے جو بچے کے گروتھ نہیں ہو رہا ضائع کر دے. کیوں گروتھ؟ جب اللہ تعالیٰ رزق اندر نہیں دے رہا. جب رزق جو ہے اس کو خون مل رہا ہے تو بچہ پڑھتا. تو ڈاکٹر جو ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے لیے میں ڈرپ لگا دوں آپ کے لیے یہ چیز ہے، کہتا ہے ضائع کر دو جو ہے گروتھ نہیں ہو رہا جو ہے. گروتھ کیوں نہیں یار؟ اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے رہا، اس کا رزق نہیں تو کوئی رزق دے سکتا؟ ضائع ہی ہونا. کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دے رہا ہے، تیرے ماں کے اندر خون پیدا کرتا ہے، وہی خون تیرے پیٹ میں جا رہا ہے، تو بڑھتا جا رہا ہے. پھر جب وہی خون سے تیرے لیے دودھ بنا کے جو ہے اللہ تعالیٰ بیچتا ہے اور تو ماں کا دودھ جو ہے وہ پیتا ہے اور پلتا ہے. ہاں جب تیرا عقل آ گیا، بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب تجھے یہی جو ہے فکر پڑ گئے کہ مجھے کون رزق دے گا، اس پروردگار کو بھول گئے. تو یہی اولیاء کہتے ہیں کہ پہلے ایمان درست کریں. ایمان جو ہے جس پر تو نے ایمان لے آیا، جس کو تو مان رہا ہے، جو تمہارا رب ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت اگر صوفیانہ ترجمے سے پڑھیں تو ہمارے لیے بس یہی آیت کافی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمد ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس آیت پہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ، تو میری عبادت کر، میری حمد بیان کر، رب العالمین تیرے پیٹ پالنے والا میں ہوں. تو میری حمد و ثنا بیان کر، پیٹ پالنے کی فکر نہ کر، وہ رب العالمین میں ہوں، میں نے تیرا پیٹ پالنا ہے، تو میری عبادت کر. اگر تو الحمدللہ نہیں کہتا تو رب العالمین پھر میں بھی تجھے رزق نہیں دوں گا، تو بھی جو ہے دھکے کھائے گا. تو بس الحمدللہ کہتا جا، میں رب العالمین تیرا پیٹ میں پالتا جاؤں گا. جب گود میں دیتا تھا، ماں کے پیٹ میں دیتا تھا، آج بھی میں وہی پروردگار ہوں. ہاں سارے زمانے بدل جائیں گے، جو ہے نظام بدل جائے گا. ہاں توکل تو پھر بہلول دیوانے کی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گئے. انہوں نے کہا بہلول ادھر کیا کر رہے ہیں قبرستان میں؟ انہوں نے کہا یار ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جو نہ میری غیبت کرتے ہیں، نہ مجھے تنگ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو ہے. تو انہوں نے کہا یار تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، بغداد میں آگ لگی ہوئی ہے مہنگائی کی. تو آپ نے کمال کا جواب دیا، کہا تھا یار اگر گندم کا دانہ سونے کی اشرفی پر ہو جائے، گندم کا ایک دانہ ایک سونے کی اشرفی ہو، تب بھی جو ہے بلول کو کوئی فکر نہیں کہ رزق عظیمہ اس نے لیا، رزق عظیمہ اس نے لیا. جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ رزق عظیمہ اس نے لیا، تو چل مسجد میں گھس جا یا جو ہے کسی جنگل ویرانے میں جا، اس کی عبادت کر، اس کی یاد جو ہے اس نے تجھے رزق پہنچانا ہے جیسے پہنچاتے. یہ اس کا کام، یہ اس کا کام ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے زمین پر ہر چلنے والے کے رزق عظیمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھا لیا. جب رزق کو عظیمہ اٹھا لیا تو تجھے آج ہمیں رزق کے پیچھے جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نادان کیا کر رہا ہے، میں نے ذمہ اٹھایا، تو خود دوڑ دھوپ کر رہا ہے. اور جس کا ذمہ تیرے اوپر ڈال دیا کہ مغفرت کے اسباب اکٹھے کرے، وہ تو سوچتا ہی نہیں. اپنی مغفرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا کہ میں بخشا جاؤں، میں یہ عذاب سے نجات پاؤں، اس کی فکر نہیں ہے. اور جس رزق کا میں نے ذمہ لیا ہے اس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے. نادان ہے کہ نہیں؟ جو کام میرے ذمہ ہے وہ تو مصیبت میں پھنس گیا، اور جو تیرے ذمہ ڈال دے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تیری. تو انسان اللہ تعالیٰ کی یہی جو ہے کہتا ہے کہ توکل کے بارے میں وہ شخص کیسے گفتگو کرے جس کے لیے ایمان کا حال درست نہیں. اور کہا گیا کہ متوکل آدمی بچے کی طرح ہے. یہ بڑا زبردست جملہ ہے آخری، کہ متوکل آدمی بچے کی طرح ہے، وہ اپنی ماں کے پستان کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا جسے ٹھکانہ بنائے. اس طرح توکل کرنے والا صرف اپنے بلند و بالا رب کی طرف رہنمائی پاتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے پستان گود میں، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں اور کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں بات ہے؟ اس کو گالیاں دے تب بھی کوئی فرق نہیں، اور اس کی تعریف بھی کرے تب بھی کچھ نہیں ہے. برا بلا کہہ دے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور تعریف بھی کرے تب بھی وہ خوش نہیں ہوتا. اس کی جو ہے نگاہ میں اس کی جو ہے بس صرف ایک پستان ہی ہے کہ ماں مجھے اٹھایا اس تک لگائے، اس سے اس کو پیار ہے، وہی اس کی جو ہے. تو انسان جس طرح چھوٹا بچہ صرف پستان کو جانتا ہے، اس طرح انسان بھی صرف رب کو جانے. جس طرح اس کی نگاہ صرف پستان پہ ہوتے اور کچھ نہیں، نہ وہ پانی مانگتا ہے، نہ وہ روٹی مانگتا ہے، نہ ماں کا نام لیتا ہے، نہ ماں کی تعریف کرتا ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں جو ہے. بس مجھے جو ہے ماں نے اٹھانا ہے پستان تک، میری یہی غذا ہے، یہی میری جگہ ہے، اسی سے میری حیات ہے. سمجھ میں؟ تو انسان مسلمان کی حیات ایک پروردگار سے، کہ وہ اپنے فیصلے اپنا سارا کچھ اسی وہی راضی رہے، وہ وہی خوشحال رہے. تو میری زندگی ہے، میں موج میں ہوں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے.
سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں متوکل جو شخص جو ہے بچے کی طرف، اسی کی طرف نگاہ ہے، اسی سے رزق آئے گا، اسی سے جو ہے بہتری کے فیصلے بھی اگر مشکل آ گیا تب بھی جو ہے وہ اس کی طرف سے ہے جو ہے۔ ہاں اولیاء کہتے ہیں نا الہی مشکل پہ بھی ہم راضی ہیں کہ تیری طرف سے ہے، اور تیری طرف سے اچھی چیزیں بھی ہے جو ہے، کڑوی بھی جو ہے۔ ہاں وہ آئے بیٹھا ہوا تھا محمود غزنوی، تو کسی نے ککڑی لے آئی، ککڑی جو ہے وہ کیڑے کی طرح ہوتی تو آپ نے جو ہے وہ کاش لگا کے جو ہے وزراء بھی بیٹھے تھے، تو ایاز بھی بیٹھا ہوا تھا، ایاز لاہور میں دفن ہے، محمود غزنوی کا خاص خادم تھا، تو اس نے جو ہے وہ دے دی جو ہے وہ وزیر کو ککڑی، تو وزیر نے جب منہ سے لگائی وہ اتنی کڑوی تھی، بعض ککڑیاں کڑوی نکل آتی ہے، وہ منہ سے لگا کے انہیں رکھ لی۔ اب اس طرح تو نہیں کہا کہ بادشاہ کو کہ کڑوی ہے جو ہے، بس منہ سے لگا رکھ لی جو ہے۔ اب کیا کہا جو ہے کڑوی تھی جو ہے، بادشاہ دوسرے کو دے دی، تیسرے کو، انہوں نے بس وہ زبان سے لگ رہا اتنا کڑوی ہے، ایاز کو بھی دے دیتے، آیا جو ہے وہ کائی جا رہے تھے، ہنسی جا رہا ہے، خوشی باتیں ہو رہی تھی، تو بادشاہ نے جب اس نے یہ کہی تو بادشاہ نے دوسری دے دی، انہیں کہا ایاز نکال لی جائے، چلو دوسری لے لے جو۔ وزیروں نے تو ایسے باتیں موڈ یہ بنایا کہ پتہ نہ چلے بادشاہ کو کہ کڑوی ہے، تو مطلب یہ کہ پڑی رہے جیسے بندہ جو ہے وہ یہ گونٹ پی لیا، چائے رکھ لیتے، باتیں کر رہا ہے جو ہے، تو وہ ایاز کھائی جا رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا یار ایاز بڑی تیزی سے کر رہا ہے، چلو میں بھی جو ہے مطلب منہ میں ڈال دوں۔ بادشاہ نے جب منہ میں ڈالا وہ اتنی کڑوی جو ہے بادشاہ نے رکھ دی۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ سب کے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے بھی جو ہے منہ سے نہیں لگے تو کوئی کام خراب ہے، تو انہیں کہا جو ہے بادشاہ سلامت نے کہا یار ککڑی ہے جو ہے پڑی ہیں کہا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ سلامت جو ہے جس طرح آپ نے منہ سے لگایا یہی حال ہے جو ہے وہ کڑوی۔ انہیں کہا ایاز تو جو ہے تو ایسی کہی جا رہا ہے جو ہے جیسے مطلب یہ کہ سالوں سال کا بھوکا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہے وہی کڑوی ہے، لیکن جس ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملتی رہی، ہاں آج اگر کڑوی بھی مل گئی تو میں نے کبھی بھی نہیں رکھی، کبھی بھی میں، میرا عشق عقل نے کہا کہ نہ کھائیں جس طرح ان لوگوں کے پڑھیں تو بھی نہ کھائے، لیکن عشق نے کہا کہ عمر بھر میٹھی چیزیں کھاتے رہے اس ہاتھ سے، آج اگر کڑوی مل گئی تو تو نہ آ جائے، تو نہ کھاتے جاؤ جو ہیں۔ یہی حال اگر انسان مسلمان اپنے اوپر لاگو کرے کہ عمر بھر جو ہے وہ برکتیں دیتا رہا، عمر بھر رزق بھی دیتا رہا، خوشحالیاں بھی دیتا رہا، آج اگر تھوڑی سی جو ہے مشکل آ گئی تو کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، شاہ صاحب تعویذ دے دے جو ہے استخارہ کر لے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اب پہلے تو شاہ صاحب کے پاس نہیں آئے، پہلے تو کوئی استخارہ نہیں تھا، پہلے تو عیاشیاں تھیں، گاڑیاں مل گئی تھی، یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا۔ اب جب تھوڑا سا جو ہے رسی اس نے کھینچ لی، وہ رسی وہ ظالم نہیں ہے، پروردگار نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں ہر بندے کو کہتا کہ یار بڑا امیر تھا اب یہ ہو گیا، میں خدا کے ساتھ تیری دشمنی ہوگی؟ اپنی طرف جو ہے دھیان کر لے کہ میں نے کیا کیا، وہ دینے کے لیے جو ہے دروازہ کھلا تھا تو میں جو ہے کیا کرتا رہا، دھوکے پہ دھوکا، افراد اور زکوٰۃ نہیں تھا، خیرات نہیں تھا، مسلمان کے ساتھ بلائی نہیں تھی، عبادت نہیں تھا، عیاشیاں زیادہ تھی۔ جب اللہ نے جو ہے تھوڑی سی رسی کھینچ لی تو اس کے سامنے سجدہ لگائے اور یوں کہ الہی غلطی ہو گئی، دشمنی کوئی نہیں، غلطی ہو گئی تو پھر دے دے، وہی پروردگار پھر دے دے گا۔ اب اگر تو کہتا کہ جادو ہو گیا، جن ہو گیا، شاہ جی تعویذ دے دے، یہ ہو گیا، یار وہ رزق وہی دے رہا تھا، اس نے کھینچ لیا، تو شاہ جی نے نہ رزق دیا تھا اور نہ شاہ جی تیرا رزق دے سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، تو ادھر نہیں جا رہا ادھر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاہ جی کے تعویذ میں بھی کچھ نہیں، فضول گھومتا پھرتا کچھ بھی نہیں، سیدھی بات کہتا ہوں، اسی پروردگار نے رزق دیا تھا، شاہ جی نے نہیں دیا تھا، نہ شاہ جی روک سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، اس نے لے لیا تو اس کے سامنے سجدہ لگائے، وہی تیرا تعویذ ہے، وہی تیرا نام ہے، وہی تیری عزت ہے، رزق وہ دیتا رہا۔ جب اس نے لے لیا، آپ شاہ جی کے تعویذ جو ہے کہ شاہ جی اب تعویذ سے دے دے، پہلے بھی میں نے تعویذ سے دیا تھا، عقل انسان ہے جو ہے کہ یار پہلے بھی شاہ صاحب نے تعویذ سے دیا تھا، پہلے تو ویسے رزق آیا تھا، تو جس طرح رزق آیا تھا تو جس نے کس نے لے لیا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یار فلاں نے جو ہے تعویذ دے دے، اس نے جادو کیا جو ہے میرا رزق باندھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پروردگار دے سکتا ہے، نیچے کوئی اور خدا ہے جو باندھ بھی سکتا ہے۔ میرے ہاں تو یہ کفر ہے، میرے ہاں تو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے یار فلاں نے جو ہے تو میرے اوپر جادو کر نے میرا رزق باندھ دیا، یار اس کا مطلب یہ کہ جو ہے خدا دے سکتا ہے تو نیچے کوئی بندہ ہے جو روک بھی سکتا ہے یا کھول بھی سکتا ہے، میرا تو یہ عقیدہ نہیں۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے میں جو ہے ایمان ضائع کر رہا ہے، ملے گا کچھ بھی نہیں، ملے گا کچھ بھی نہیں، نہ شاہ جی کے تعویذ سے ملے گا، وہ پروردگار دیتے دے نہ دیتے نہ دے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہے میرے تعویذ میں کہ بندہ کہے جو ہے یا وظیفے میں، پہلے بھی وہ وظیفے پہ دیتا رہا، اب تو جو ہے من کرے کہ جو ہے کہ میں وظیفے اس کا نام پڑھوں گا تو مجھے رزق دے، اسی کے سامنے سجدہ لگائے، اسی کے سامنے روئیں یا الہی غلطی کی میں نے جو ہے زکوٰۃ نہیں دیا، میں نے خیرات نہیں، میں نے تیری عبادت نہیں کی، پروردگار میں غلط،
اب اگر تو میری غلطی پر جو ہے رحم کرتا ہے مجھ پہ تو رحم کرے، اگر نہیں ہے تو پھنس گیا، نہ میں شاہ جی کو مانتا ہوں نہ میں تعویذ مانتا ہوں، میں نے تیرے سامنے سجدہ لگانا ہے، معافی مل گئی تو مل گئی، نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، کو غلطی خود کی۔ تو جب بندہ اسی طرح ڈٹ جاتا ہے تو خدا بھی کہتا ہے بندے نے مان لیا کہ کوئی ہے جو میرا رزق روک سکتا ہے یا مجھ پہ قہر بھی لا سکتا ہے یا مجھے دے سکتا ہے، پھر اس نے پھر دروازے کھول دینے۔ اگر جرم نہیں ماننا تو شاہ جی کی تعویذ میں کچھ نہیں، عمر ضائع نہ کرو، اور نہ جو ہے منکوں سے کچھ ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں پہ رزق نہیں دیتا، انگریز ہم سے اچھے کھا رہے ہیں، ہندو اچھے کھا رہے ہیں جو ہیں، ہاں مسلمان کو ویسے فری میں ملنا ہے، مسلمان کے لیے تو آخرت ہے، اس دنیا میں تو دے نہیں دینا ہے، آخرت میں بھی دینا ہے، اور جب اس دنیا میں تیرا رزق بن گیا آخرت میں تجھے کیا ملے گا؟ پہلے تو ادھر سوچنا چاہیے کہ تیرا ادھر جو ہے پریشانیاں دکھ تجھ پر آ گئے تے آگے جو ہے تو پھر بھی وہ اپنے پروردگار کی طرف دیا نہیں کرتا۔ وہ پروردگار جو اتنی مصیبتیں مشکلات تجھ پر لا رہے ہیں یہ بھی تیرے فائدے کے لیے ہیں کہ تو میری طرف نگاہ کرے، شاید تجھ پہ میں رحم کروں اور آخرت تیرا سنور جائے۔ اگر تو پھر بھی جو ہے کہتا ہے جادو ہو گیا، جین آ گیا، یہ ہو گیا، عمر یہ بھی خدا کا قہر ہے، یہ بھی خدا کا قہر ہے کہ تیری جو ہے نگاہ اپنی طرف نہیں موڑ رہا، یہ بھی خدا کی جو ہے بڑی قہر کی بات ہے کہ تیری نگاہ اپنی طرف نہیں موڑ رہا، کسی غیروں کی طرف جو ہے تو جا رہا ہے اور جو ہے اپنے پروردگار کی طرف جو ہے نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ بھی خدا کا قہر ہے۔ ہاں پھر جب ذلیل و رسوا ہوگا اور رحم ہو گیا تو تیری جو ہے نگاہ اوپر جائے گی اور روئے گا، اگر نہیں ہے تو عمر بھر پھنس گیا۔ پھر کہتے یار جو ہے بس جب سے جو ہے میرے گھر میں ہانڈی آ گئی، جب سے میرے گھر میں سوئی آ گئی، اس دن سے میں ڈوب گیا۔ تو نے کبھی بھی جو ہے اس کا گھر کا رخ کیا؟ ہمارے حیران ہوں، پوچھے یار آج کل مسجد میں نہیں آ رہا ہے، وہ کدھر غائب ہے، جو یار بس جو ہے ایسا دنیا داری میں پھنس گیا، ٹائم نہیں مل رہا۔ جب ہمارے پاس دنیا داری آتی ہے، دنیا کا ہیل پہ جو ہے تو سب سے پہلا ہمارا کام خدا کا گھر چھوٹ جاتا ہے، اور پھر جب مشکل آ جاتے ہیں ٹینشن پڑ جاتی ہے، کاروبار ختم ہو گیا، یار مسجد میں نہیں آتے، یار دل نہیں لگتا، پہلے بھی اس کے بعد بھی خدا کا گھر چھوٹ گیا۔ نقصان دیکھے جو ہے دنیا داری آ گئی تو پہلے اللہ کا گھر چھوٹ جاتا ہے، اور جب مشکل آ جاتی ہے تب بھی پہلا اللہ کا گھر چھوٹتا ہے۔ تو جب تمہارے خوشحالی میں بھی خدا کا گھر نہیں ہے، غم میں تمہارا گھر، یار تو کس کی جو ہے باتیں کر رہا ہے، کس کی عبادت کرے گا، کس کو خدا مان رہا ہے، کس کو خدا مان رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو مشکل میں بھی اس کے در کو نہ چھوڑنا اور خوشحالی میں بھی اس کا در کو نہ، ہاں جب وہ خوشحالی میں تو در نہیں چھوڑے گا، مشکل سے پہلے جو ہے وہ تیرا بندوبست کرے گا۔ مشکل جو ہے ابھی ہوا میں ہوگی، ابھی زمین پہ اترا بھی نہیں ہوگا، تیرے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ یوسف پہ مشکل آیا تو پہلے سے قافلے کو راستہ بھول گیا، قافلہ اس طرف جو ہے چل پڑا۔ یوسف کو جب کنویں میں ڈالا وہاں کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کسی بندے کا گزر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی اور قافلے سے راستہ گم ہو گیا، اور وہ آندھی نے جو ہے اس کنویں تک لے آئے کہ یہاں تک کہ یوسف کو انہوں نے نکال دی۔ پھر جو کہ جب مصر کے بازار میں گیا ہیں تو قدرت کا تماشا دیکھے کہ اس وقت جو ہے زلیخا کا جو شوہر تھا اس کو بھی غلام کی ضرورت پڑ گئی، پہلے تھوڑے غلام تھے اس کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ کسی جھونپڑی والوں کے ہاتھ جو ہے یوسف کو بیچتا یا کسی جو ہے لوفر لفنگی جو ہے کے ہاتھ بیچتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے زلیخا کے شوہر کو غلام کی جو ہے ضرورت ڈال دی، وہ بھی جو ہے آ گیا کہ یار میں بھی غلام لے لو، ادھر یوسف لے آیا ادھر وہ لے آیا، سبب تو اللہ نے بنانے۔ پھر یوسف کو جب بادشاہ بنانا ہے تو پورے ملک پہ قحط سالی کیسے آتی ہے، کیسے اس کو خواب نظر آتے ہیں اور خواب کی تعبیر کے لیے بندہ نظر نہیں آتا، کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو جیل سے نکالتا ہے کہ یوسف جو ہے خواب کی تعبیر بتائے گا، یہ وہی اللہ کرتا ہے جس کی طرف۔ لیکن یوسف سے جب اتنی لغزش سرزد ہو گئی کہ اس نے جب بندے کو کہا کہ اپنے بادشاہ کو میری بھی سفارش کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف کدھر دیکھ رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے یوسف جو ہے، میں تیرا رب ہوں یا ادھر جو ہے۔ تو یوسف نے جو ہے سجدے میں گر گیا، کہتے الہی غلطی ہو گئی، تو کہتے نیک بندوں کی اتنی سی غلطی بھی جو ہے بڑی پکڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 7 سال اور بھی رہے گا وہ، تو اس سے جو ہے بلا دی، اس کو یاد ہی نہیں رہا، اتنی سی غلطی پر 7 سال اور مزید جو ہے۔ اب یوسف کو جب 7 سال کا جو ہے تو بیٹا رہا، کبھی یہ بھی نہیں کہا الہی 7 سال مزید میں جیل میں گزاروں گا، 7 دن نہیں 7 سال۔ نیک لوگوں کی اتنی سی جو ہے بات پہ بھی کتنی بڑی پکڑ ہو جاتی ہے۔ پھر یوسف بیٹھا رہا کہ 7 سال، اب 7 سال کی جو آیت آ گئی تو 8ویں سال تو کوئی راستہ نکالے گا، چلو میں بیٹھا رہا ہوں۔ کہ 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور خواب کی تعبیر میں بندے کو بات یاد دلائی کہ ادھر تعبیر والا ہے، اب بندہ گیا یوسف کو نکال دیا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا کہ یوسف ہاں 7 سال تو نے مزید صبر کیا، ہاں میں ایسے نہیں لے جاؤں گا، بادشاہ بنانا ہے تجھے، ہاں بادشاہی تجھے دینی ہے، یوں نہ سوچے کہ میں تجھے رہا کر دے پھر زلیخا کی جو ہے چکروں میں پڑے گا، وہی جو ہیں دے تک کے پھر دے دیں گے جو ہے، نہیں، اب زلیخا تیری قدموں میں آئے گی اور روئے گی جو ہے میں نے تجھے بادشاہ بنایا، اتنا صبر جو ہے تو نے کیا تو لے لے مجھ سے بادشاہی۔ ہاں جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر فیصلے ایسے نرالے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہماری نگاہ کدھر جاتی ہے اور کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ پریشانی آ گئی تو صبر کرو، ہاں سجدہ لگاؤ اور اپنے اوپر رو، یہ لائی میری غلطیاں ہیں، تو پھر وہی چیز نہیں، نعمت وہی نہیں ملے گی، دگنی نعمت۔ آدم علیہ السلام سے لفظ سرزد ہو گئی، جنت سے نکالے گئے تو زمین پہ جو ہے پہلا قدم رکھا تھے توبہ کی، استغفار کی، اور روتے رہے، روتے لائی میری غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم جنت دوں گا، انہوں نے کہا آدم جنت تیرے لیے ہے لیکن تیری اولاد کے لیے بھی ہے۔ ہاں جب میں جو ہے چیز چھین لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے نعمت چھینتا ہے اور بندہ اس پہ روئے اور غلطی تسلیم کرے، پھر وہی نعمت نہیں دیتا، اس سے اعلیٰ دیتا ہے، اس سے اعلیٰ دیتا ہے۔ اگر وہ اس پہ روئے نہ اور توبہ نہ کرے تو وہی بھی نہیں ملے گی، دگلی تو دگنی جو ہے وہی نہیں ملتا۔ ہاں جو رویا تو وہ چیز نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، پھر ڈبل دے دیتا ہے اور اعلیٰ نعمت دیتا ہے کہ تیرے غم کو اب میں خوشی میں بدل دوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال کر سکتے